رمضان 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 یا حبیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان کی مثالی زندگی کے عنوان سے جو سلسلہ وار پیغامات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، آج کا عنوان ہے دعا کرنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کی اتنی عظمت بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل۔ دعا ان تمام تکالیف کو دور کرنے میں بھی مفید ہے جو تکالیف، جو مصیبتیں، جو آزمائشیں، جو امتحانات، جو مصائب زمین پر آ چکے ہیں، اور دعا ان تمام تکالیف کو روکنے میں بھی مفید ہے جو تکالیف، جو امتحانات، جو آزمائشیں، جو برے حالات، جو فتنے زمین پر آنے والے ہیں۔ کتنی طاقت ہے دعا میں کہ جو فتنے آئے ہوئے ہیں، دعا ان تمام فتنوں کو دور کرنے کے لیے بھی مفید ہے، اور جو آئندہ تکالیف، حوادثات آنے ہیں، دعا ان کو روکنے میں بھی مفید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں دعا کی عظمت کو یوں بیان فرمایا الدعاء مخ العبادہ۔ دعا تمام عبادت کا مغز ہے۔ اگر تمام عبادتیں ہوں اور دعا نہ ہو، اللہ سے مانگنا نہ ہو، اللہ سے آہوزاری نہ ہو، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے پورا انسان ہے، پورا جسم ہے اور مغز نہ ہو، دماغ نہ ہو، روح نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بغیر دعا کے تمام عبادات ایسی ہیں گویا کہ ڈھانچہ تو ہے لیکن اس میں روح نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آزمائش آتی یا کوئی بھی دعا مانگنے کا وقت ہوتا، اللہ کی حمد و ثنا بیان فرماتے اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ جملہ ارشاد فرماتے، پھر لمبی دعا اللہ کے حضور مانگا کرتے تھے۔ میدان بدر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں موجود ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر پہرا دے رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ اللہ پاک مدد فرمائیں گے۔ سورۃ الانفال کی آیات اتر چکی تھیں کہ اللہ پاک 1000 فرشتے، 3000 فرشتے، 5000 فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائیں گے۔ پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کا ذوق دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے اور اتنی لمبی دعا مانگی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو پریشان ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر ہاتھ رکھا اور فرمانے لگے کہ اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو رد نہیں فرمائیں گے، اے پیغمبر آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ اتنی لمبی دعا فرمایا کرتے تھے۔ میرے عزیزوں، پھر یہی معمول صحابہ کا بھی تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب اللہ سے مانگا کرتے تھے تو ایسے مانگتے تھے جیسے بچہ ماں کے سامنے روتا ہے، تڑپتا ہے، سسکتا ہے اور ماں سے اپنی بات منواتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اللہ کے دربار میں یوں ہی مانگا کرتے تھے۔ پھر تابعین اور تبع تابعین کا بھی یہی معمول تھا۔ جب رات چھا جاتی، ستارے چمکنے لگتے آسمان پر، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ جانماز بچھاتے اور اللہ کے حضور دعائیں فرماتے۔ میرے عزیزوں، جب راتوں میں اٹھ کر یہ امت اللہ کے حضور رویا کرتی تھی اور دعائیں مانگا کرتی تھی تو امت کی دن کی زندگی بہت خوشحال گزرتی تھی، بہت خوشی اور بہت راحتوں اور بہت عافیتوں والا دن گزرا کرتا تھا۔ لیکن جب سے امت نے راتوں میں رونا چھوڑ دیا، اللہ سے دعائیں مانگنا چھوڑ دیں، تب سے امت کے حالات ایسے ہیں کہ رات بھر سوتے ہیں اور دن بھر رونے میں گزر جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں اگر پڑھیں، کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز اللہ سے مانگا کرتے تھے، ایک ایک چیز اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض سے حفاظت، قرض سے حفاظت، برے پڑوسی سے حفاظت، برے وقت سے حفاظت اور مختلف طریقے کی اموات سے حفاظت اور مختلف دعائیں اللہ سے ایک ایک غرض، ایک ایک چیز اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ میرے عزیزوں، نبی ہو کر، اللہ سے اتنا قریبی تعلق ہو کر بھی اللہ کے سامنے اتنا رونا،
اتنا گڑ گڑانا، اتنی دعائیں مانگنا، اس میں امت کے لیے سبق ہے۔ جب نبی اللہ سے اتنا مانگ رہے ہیں اور اللہ کے سامنے اتنا رو رہے ہیں اور اللہ سے نبی کا تعلق ایسا ہے کہ ایک ایک چیز اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو امتی کا تعلق بھی اللہ سے ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعا کا خاص ذوق نصیب فرما دے، اور اللہ تعالیٰ تنہائی کے لمحات میں ہمیں اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے اور اپنے ملک پاکستان کے لیے اللہ خاص دعائیں کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رمضان رمضان رمضان